تو اس لیے صحیح بات کیا ہے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں، وہ ایک ہی طلاق ہے، لیکن ہمارے ہاں فتویٰ کیا دیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہیں۔ اب میاں بیوی روتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر اگلا فتویٰ آتا ہے کہ حلالہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ حلالہ وہ جرم ہے جس کو پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ قرار دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قرآن و حدیث میں بار بار اللہ تعالیٰ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا، آپ کے فرامین ماننے کا، آپ کے آرڈرز کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے، اور انسانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے فرامین کو قبول کرو اور ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ایک ایک حکم کو مانے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک بات میں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، جن سے منع کیا، ان سے انسان دور رہے۔ لیکن انسان اپنے رب کی عظمت کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کے احسانات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بیگم صبح و شام خدمت کرتی ہے تو کہتا ہے کہ بیگم کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے ان کا بہت خیال رکھتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، ایک ایک بات مانتا ہے۔ جس فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کے مالک کی ایک ایک بات مانتا ہے۔ جس سکول میں پڑھاتا ہے اس کے جو پرنسپل ہیں ان کی ایک ایک بات مانتا ہے۔ لیکن جو حقیقتاً نعمتیں دینے والا ہے، جس کی نعمتوں کی بارش صبح و شام ہو رہی ہے، اس رب کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی معصیت کا، نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یاد رہے
کہ اگر گناہوں کی طرف اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ گناہ کس کی نافرمانی پہ مشتمل ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ مشتمل ہیں، اس لحاظ سے ہر گناہ کبیرہ گناہ لگتا ہے، ہر گناہ بڑا گناہ محسوس ہوتا ہے کہ کس کی بات کو نظر انداز کیا گیا ہے، کس کی نافرمانی کرنے کی جرأت اور جسارت کی گئی ہے۔ لیکن اگر گناہوں کا آپس میں مقابلہ کیا جائے تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، سلف صالحین کے اقوال سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ جو کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ وہ جو صغیرہ ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، کچھ صغیرہ اور کچھ کبیرہ۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن سے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے احادیث سے، اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے سلف کے اقوال سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہر گناہ ہی کبیرہ ہے، لیکن صحیح موقف وہ ہے جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس دن اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، جس کتاب میں ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب رکھ دی جائے گی۔ تو اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ انہیں اپنی اعمال نامے والی کتاب سے ڈر لگ رہا ہوگا، اور جب کتاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہماری ایک ایک غلطی کو، ایک ایک گناہ کو نوٹ کیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، صغیرہ گناہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سے پتا چلا کہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ان مجرموں نے جو جو گناہ کیے سارے کے سارے ان کے اعمال ناموں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اچھے انجام کا بدلہ دے گا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہے، بے حیائی کے امور سے دور رہتے رہے، الا اللمم، ہاں ان سے کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو تیرا رب بخشنے والا ہے۔ اس ایسے بھی پتا چلا کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں خوشخبری ملتی ہے قرآن سے کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے تو صغیرہ گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ آپ کے ختم کر دیے جائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو،
ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا ڈالیں گے اور تمہیں ایک عظیم مقام میں جگہ دیں گے، یعنی کہ جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، وہ اگر چاہے تو کسی چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ کبیرہ گناہوں سے آپ دور رہیں، صغیرہ گناہ وہ مٹا ڈالے گا۔ بلکہ اللہ کا یہ بھی انعام ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچے تو صغیرہ گناہ دیگر کئی نیک اعمال کے ذریعے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ جب انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، اس طرح پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس سے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ ایک خطبہ جمعہ کے بعد دوسرے خطبہ جمعہ میں انسان حاضری دے تو اس سے اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے بھی رکھے تو اس سے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ آپ وضو کریں، جب آپ چہرے کو دھوتے ہیں تو چہرہ دھونے کی وجہ سے آپ کے وہ صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن صغیرہ گناہوں کا ارتکاب آپ نے چہرے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے۔ جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں دھونے سے وہ صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں جن کا ارتکاب آپ نے پاؤں کے ذریعے کیا ہوتا ہے۔ جب وضو میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھونے سے وہ صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کا ارتکاب آپ نے ہاتھوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے۔ حج کرنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو بیت اللہ کا حج کرے اور دوران حج گناہوں سے دور رہے، دوران حج بیگم کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے دور رہے، دوران حج کسی سے جھگڑا کرنے سے اجتناب کرے، حج کے بعد ایسے ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، گناہوں سے پاک اور صاف۔ لیکن میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے اور یہ کبیرہ ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف خیالات ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ سب سے بہتر جو گفتگو اس مسئلے پہ کی ہے تو وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر حد آئی ہے، سزا کا اعلان کیا گیا ہے، سزا بتائی گئی ہے، دنیا میں یا آخرت میں، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جس گناہ سے منع تو کیا گیا، اس کو حرام تو قرار دیا گیا، لیکن اس کی کوئی سزا بیان نہیں کی گئی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ بدکاری کرنا، زنا کرنا، اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، انہیں 100 کوڑے مارو اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو۔ اس سے پتا چلا کہ زنا کرنا شادی سے پہلے کبیرہ گناہ ہے، اور شادی کے بعد
اس گناہ کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا شادی ایک بار زندگی میں ہو جائے، بعد میں چاہے طلاق ہو جائے، چاہے علیحدگی ہو جائے، ایک دفعہ شادی ہو جانے کے بعد کوئی بدکاری کرے تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اسے اب زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اور زنا کے اس گناہ کو ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری جدید یونیورسٹیاں اس انداز سے پیش کرتی ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بلکہ لڑکی اور لڑکے کی دوستی ان کا بنیادی حق قرار دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ اور یہ تو ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، فوری طور پہ عذاب نہیں بھیجتے، ورنہ ان لوگوں کی وجہ سے پورا معاشرہ عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جنہوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا ترک کر دیا ہے، وہ اس گناہ کو کبیرہ کیا صغیرہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شراب پینا بڑا گناہ ہے، کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو شراب پیے اسے کوڑے مارے جائیں، اس کی سزا بیان کی گئی ہے، پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایسے ہی وہ گناہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آخرت میں سزا ملے گی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو یہ گناہ کرے اس پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، جس گناہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو یہ گناہ کرے گا اللہ اس پہ ناراض ہے، جس گناہ کے بارے میں کہا جائے کہ جو یہ گناہ کرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس گناہ کے بارے میں یہ آ گیا کہ جو یہ گناہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو یہ گناہ کرے وہ جنت میں جانا کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آئیے اس کے اوپر مزید غور کرتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو یہ گناہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت آنے پہ، فوتگی ہو جانے پہ اپنے رخساروں کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے، جاہلیت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ حرکت کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، مصائب آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان مصائب پریشانیوں سے نبی بھی بچ نہیں سکے علیہ السلام، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں نبیوں پہ آتی ہیں، پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اسی قدر زیادہ اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس میں کئی حکمتیں ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جو صبر کرے وبشر الصابرین، خوشخبری اس کو سنا دیں۔ لیکن عام طور پہ لوگ مصیبت آنے پہ صبر نہیں کرتے، خوشی ملنے پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خوشیاں ملے تو ڈانس، خوشیاں ملے تو میوزک کی محفل، خوشیاں ملے تو کسی قبر پہ حاضری، اور اگر غم آئے تو ماتم، رخساروں کو پیٹنا، گریبان کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا۔ میرے بھائیو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان مصیبت کے وقت میں بھی رب کو یاد رکھتا ہے، خوشی کے موقع پہ بھی رب کو بھولتا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتا چلا کہ اس انداز سے ماتم کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی یہ حرکت مسلمانوں والی حرکت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو یہ گناہ کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ،
کہ جس نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا، جس کو مسلمان پناہ دے چکے تھے، جس کو مسلمان ملک کا ویزا مل چکا تھا، جو سفیر بن کر یا سفارتی عملے کا حصہ بن کر مسلمانوں کے ملک میں آیا تھا، جو اس کو قتل کرے گا اس کو شاباش نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ مجرم ہے، اور ایسا مجرم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ جتنے سفر میں 40 سال لگتے ہیں، اتنا سفر طے کیا جائے تو جو فاصلہ بنتا ہے اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آج ہم اس کو ہیرو سمجھتے ہیں، اس کو مجاہد سمجھتے ہیں، جو ان کافروں کو قتل کرے، جو ویزا لے کر آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ مسلمان لڑائی میں بھی، دشمنی میں بھی اخلاقیات کو بھولتا نہیں ہے۔ آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے، آپ نے اس کو امان دی ہے، پناہ دی ہے، ویزا دیا ہے، پھر قتل کیوں؟ تو یہ کبیرہ گناہ ہوا۔ ایسے ہی وہ گناہ جس کے بارے میں یہ آ جائے کہ جو یہ گناہ کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جس نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اب اس کی بیگم اس پہ حرام ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنی بیگم کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے اس کا عارضی نکاح کسی اور مرد سے کرتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حلالہ۔ فرمایا حلالہ کروانے والا پرانا خامند اور حلالہ کے لیے تیار ہونے والا عارضی خامند، دونوں پہ رب کی لعنتیں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتا ہے، پہلے نمبر پہ افسوس اس پہ ہوتا ہے۔ شریعت ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دینے سے منع کرتی ہے۔ اس طلاق کو طلاق بدعت قرار دیا گیا ہے۔ سنت طلاق یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، ایک طلاق کافی ہے اگر آپ اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ رجوع نہ کریں ایک طلاق دینے کے بعد، عدت کے ایام گزر گئے آپ نے رجوع نہیں کیا، وہ آپ کی بیگم نہیں ہے۔ لیکن جو بھی اٹھتا ہے وہ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دیتا ہے، تو درست طریقہ کیا کہ ایک طلاق دیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، ایک موقع پہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اس کو طلاقیں شمار کرنا، اس کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی ہیں، یہی لوگ بعد میں حلالے کا راستہ بناتے ہیں، حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ حلالہ زنا ہے، بغیرتی ہے، بے حیائی ہے۔ کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی حلالہ کرے، اس کی سابقہ بیگم حلالہ کرے۔ اگر غیرت ہے تو آپ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ کی بیگم ایک رات کے لیے، ایک ہفتے کے لیے کسی اور مرد کے حوالے کر دی جائے اور پھر آپ کے پاس آئے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ حلالہ سر عام ہو رہا ہے، دین کے نام پہ ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام اس پہ لعنت فرما رہے ہیں۔ درست راستہ کیا تھا کہ آپ حدیث کے مطابق یہ فتویٰ دیتے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے مطابق آپ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک طلاق شمار ہو۔ اب عدت کے ایام میں رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے اسی خامت سے، لیکن وہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں لیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا، اس عمل کو نہیں لیا گیا جس کے اوپر عمل تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی،
ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. پھر جناب عمر فاروق نے جب دیکھا کہ جو بھی اٹھتا ہے ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دیتا ہے, تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ اعلان کیا کہ آئندہ ہم 3 کو 3 شمار کریں گے. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے, مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. ایک طرف ہے وہ عمل جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا, ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا, عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں تھا, اور ایک طرف وہ عمل ہے جو جناب عمر فاروق کے آخری زمانے میں تھا. کون سا لینا چاہیے؟ وہ عمل لیں گے جو اس شخصیت کے زمانے میں تھا جن کا کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی اور رسول جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق کا یہ فیصلہ بطور نبی نہیں تھا, کیونکہ وہ نبی نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو شریعت دے دی, قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے منسوخ نہیں کر سکتی, کینسل نہیں کر سکتی. جناب عمر فاروق نے پھر یہ فیصلہ کیوں دیا؟ یہ ان کا فیصلہ بطور حکمران عارضی طور پہ تھا. یہ تعزیری سزا تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں کثرت سے دینا شروع ہو گئے تھے. تو جناب عمر فاروق نے یہ اعلان کیا تاکہ یہ لوگ شریعت کی خلاف ورزی سے باز آ جائیں, طلاق دینے میں احتیاط کریں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب عمر فاروق کے اس آرڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت قیامت تک کے لیے کینسل ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے صحیح بات کیا ہے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں, وہ ایک ہی طلاق ہے. لیکن ہمارے ہاں فتویٰ کیا دیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہیں. اب میاں بیوی روتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر اگلا فتویٰ آتا ہے کہ حلالہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ حلالہ وہ جرم ہے جس کو پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ قرار دیا. تو پتہ چلا حلالہ کرنا کبیرہ گناہ ہے, حلالہ کروانا کبیرہ گناہ ہے. میرے بھائیو, ایسے ہی وہ گناہ جس کے بارے میں یہ آیا کہ جو یہ گناہ کرے گا اللہ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا, یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کہلائے گا. اس کی مثال دوں گا. امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ ناراض ہے اور ان کی طرف اللہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیا کوئی اللہ کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے؟ کیوں جی, کیا کوئی اللہ کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ مراد یہ کہ اللہ پیار سے نہیں دیکھے گا, محبت سے نہیں دیکھے گا, اللہ ناراض ہے. اور فرمایا ان 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا, دیگر صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے رسول علیہ السلام یہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ یہ تو تباہ و برباد ہو گئے, ناکام و نامراد ہو گئے, اتنی سخت سزائیں ہیں ان کے لیے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, نمبر 1 جو اپنی چادر کو, اپنی پینٹ کو, اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. میرے بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں. شادی کی تقریبات میں مسلمانوں کی شلواریں پینٹیں دیکھ کے انتہائی افسوس ہوتا ہے. 1% لوگ ہوں گے شادی کی تقریب میں جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہوں گی, باقی سب کی نیچے زمین پہ لگ رہی ہوتی. اور کیا فتویٰ ملتا ہے جی؟ خیر ہے, بہتر یہ ہے کہ اوپر رکھیں, نیچے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا یہ مجرم ہے کہ اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے, اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنا حصہ
کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، یہ حصہ جہنم کی آگ سے جلے گا، جہنم کی آگ سے جلے گا، بھی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا تب جرم ہے جب آپ تکبر سے کریں، اگر تکبر کے بغیر کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے کون یہ مانے گا کہ میں تکبر سے کرتا ہوں؟ کیا کوئی ملے گا جو مانے کہ میں تکبر سے کرتا ہوں؟ شاید آپ جانتے نہیں کہ تکبر کہتے کس کو ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی سے پوچھیے علیہ السلام کہ اللہ کے رسول تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے لوگوں کو حقیر جاننے کا، اور دوسرے نمبر پہ تکبر نام ہے حق بات معلوم ہو جانے کے بعد اس کو نہ ماننے کا، ریجیکٹ کر دینے کا، مسترد کر دینے کا۔ حق بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، آپ نیچے کرتے ہیں تو یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، خود اللہ کے نبی اسلام نے کہا ہے کہ چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صاف صاف کہہ دیا کہ چادر ٹخنوں سے نیچے کرنا تکبر ہے، تکبر۔ البتہ اگر کوئی مریض ہو جس کا جسمانی طور پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ الگ بات ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اپنی شلوار اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر کرتا ہوں پھر نیچے ہو جاتی ہے، فرمایا تو ان میں سے نہیں ہے۔ اچھا غور کیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اوپر کرتا ہوں، بار بار اوپر کرتا ہوں، یہ نہیں بھولنا آپ نے میرے بھائیوں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے ذہن میں لائی جاتی ہے، آپ کے لیے چور راستہ نکالا جاتا ہے، آپ کو سہولت دی جاتی ہے، تو یہ نہ بھولیں کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اوپر کرتا ہوں بار بار نیچے آ جاتی ہے، یعنی کہ ان کا جسمانی لحاظ سے تو مسئلہ تھا۔ تو میرے بھائیوں تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ نمبر ایک جس کی شلوار وغیرہ نیچے رہتی ہے، نمبر دو جو کسی کے ساتھ نیکی کرے، کسی کے ساتھ احسان کرے اور پھر احسان جتائے۔ آپ نے نیکی کی اپنے کسی بھائی کے ساتھ، اس کو پڑھایا، اس کو روزگار کے قابل بنایا، اب بھول جائیں اس نیکی کو، اجر و ثواب کی امید اس سے نہ رکھیں، اللہ سے رکھیں۔ آپ نے کسی یتیم کو پالا پوسا، اس کی کفالت کی، اب ثواب یتیم سے نہ لیں، اس کو غلام بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ نے اس کی کفالت کی ہے اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پانے کے لیے، تو یتیم کے اوپر کوئی امید نہ رکھیں، اس کو آزاد کر دیں، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ نے احسان کا بدلہ اس سے نہیں لینا۔ ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شریعت آپ کے بھائی سے کہتی ہے کہ اپنے بھائی کی قدر کرو جس نے تمہارے ساتھ نیکیاں کی ہیں۔ شریعت یتیم سے کہے گی کہ جس نے آپ کی کفالت کی ہے، آپ کو پڑھایا ہے، پالا پوسا ہے، اس کی قدر کرو، لیکن وہ نہیں کرتا تو آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احسان جتانے کی ضرورت نہیں، اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ آپ نے اللہ سے اجر و ثواب لینا ہے، احسان جتائیں گے تو کبیرہ گناہ ہے، دنیا کی محنت بھی ضائع گئی، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، الٹا سزا ملے گی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ جو اپنا سامان بیچتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے، موٹر سائیکل بیچ رہا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے، اس میں 100 عیب ہیں، کہتا کوئی عیب نہیں، پلاٹ بیچ رہا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے، گاڑی بیچ رہا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے، بھینس بیچ رہا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو یہ گناہ کرے گا اللہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یہ نہایت خطرناک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ یوں آئے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ان گناہوں سے بچو جو تمہیں تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ کون کون سے؟ توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اہل توحید، میں اہل بدعت کی بات نہیں کر رہا، اہل توحید بھی کبھی کبھی اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے بھی کئی اللہ کے رسول کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور فوت شدہ کو پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو یہ شرک ہے۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول روز قیامت ہماری شفاعت کیجئے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا نام لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو شفاعت کے نام پہ پکارنا، یہ دعا میں آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا، اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، یہ میں کون سی حدیث ذکر کر رہا ہوں جس میں آیا کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو، تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 2، کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ آج کھیل تماشا بن گیا ہے مسلمان کو مارنا۔ ارے اللہ سے ڈر، قبر کے عذاب سے ڈر جا، جہنم کی آگ سے ڈر جا، اپنے غصے پہ کنٹرول کر۔ مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسا گناہ ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تیسرے نمبر پہ جادو کرنا۔ چوتھے نمبر پہ سود لینا، سود کھانا۔ پانچویں نمبر پہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر لینا، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹے نمبر پہ میدان جہاد سے اس وقت فرار ہو جانا، بھاگ جانا جب دشمن سے مقابلہ شروع ہو جائے۔ اور 7ویں نمبر پہ کسی مسلمان لڑکی پہ تہمت لگانا، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہ لڑکی میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اس کو بدنام کر کے رکھ دوں گا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ گناہ تجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نکلا ہے، یہ گناہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ کسی مسلمان لڑکی پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کہ انسان اپنے والدین پہ لعنت کرے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اپنے والدین پہ لعنت کون کرتا ہے؟ فرمایا جب آپ کسی آدمی کے والد پہ لعنت کریں گے تو وہ آپ کے والد پہ لعنت کرے گا۔ آغاز آپ نے کیا ہے، ابتدا آپ نے کی ہے، تو گویا کہ آپ نے خود ہی اپنے والد کے اوپر لعنت کی ہے۔ کسی کی ماں کو برا بھلا کہیں گے وہ آپ کی ماں کو برا بھلا کہے گا، آغاز آپ نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ ماں کی گالی دینا کسی کو، باپ کی گالی دینا کسی کو، اپنی زبانوں کو گالیوں سے پاک اور صاف رکھیں۔ ایسے ہی میرے بھائیو ایک اور حدیث بخاری شریف کی ہے، راوی ابو بکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ لوگوں میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بتائیے، ضرور بتائیے۔ صحابہ کرام گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، نمبر 2 حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو تنگ کرنا، والدین کو پریشان کرنا، والدین کے دل کو دکھانا۔ میرے بھائی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والدین کا دل نہ دکھایا کریں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کی بات ماننے، ان کے ساتھ تعامل کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا، اور آپ ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ذرا دھیان سے سنیے گا،
تیسرے نمبر پہ ذرا دھیان سے سنیے گا، جھوٹی گواہی دینا یہ وہ گناہ ہے جو اہل شرک بھی کر رہے ہیں، اہل توحید بھی کر رہے ہیں، اہل بدعت بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بھی کر رہے ہیں۔ آج عدالتوں سے انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا سبب صرف جج نہیں ہے، اس کا سبب وکیل بھی ہے اور آپ بھی ہیں۔ وکیل خود سکھاتا ہے کہ آپ نے کیس کیسے لڑنا ہے۔ قتل کسی ایک آدمی نے کیا، اس کے باپ کا نام بھی لکھو، اس کے بھائیوں کا نام بھی لکھو، اس کے کزنوں کا نام بھی لکھو، اور آپ لکھ رہے ہیں اور ساتھ والے گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی مجرم وہ بھی مجرم۔ جھوٹی گواہیاں کبھی نہ دیں، چاہے باپ کے حق میں دینی پڑے بالکل نہ دیں، چاہے سگے بھائی کے حق میں دینی پڑے نہ دیں۔ خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بھائی ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، والدین ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، جھوٹی گواہی کا جرم کبھی نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تین بڑے بڑے گناہ بتا رہے تھے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ آخری گناہ بتانے لگے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور۔ لوگوں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دیں۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی ہوگی، کسی کا مکان چھن جائے گا، کسی کی جائیداد چلی جائے گی، کسی کی گاڑی پہ قبضہ ہو جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ تو میرے بھائیوں، کبیرہ گناہوں کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اصول کیا ہے جو پہلے بتا دیا تھا کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں کوئی سزا بتائی گئی دنیا کی، شریعت کہتی جو یہ گناہ کرے اس کو دنیا میں سزا دو یا آخرت میں یہ سزا ملے گی، تو ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس تعلق سے دو تین باتیں اور ہیں، انشاءاللہ دوسرے خطبہ میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔